No, 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 no. دوستو آج کل یہ باتیں بہت سننے میں آ رہی ہیں کہ کبھی کسی آدمی پر کوئی جن عورت عاشق ہوتی ہے تو کبھی کسی عورت پر کوئی جن مرد عاشق ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ سب ہوتا ہے جو انسان عشق و محبت میں کرتے ہیں۔ دوستو اگر کوئی ایسی نشانی کسی میں نظر آئے تو ضروری نہیں کہ اس پر کوئی جن عاشق ہوا ہو، کیونکہ بعض اوقات یہ کسی خاص نفسیاتی بیماری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بھی کہنا غلط ہوگا کہ جنات ہوتے ہی نہیں، کیونکہ جنات کا وجود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ عورتوں پر جنات کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عورتیں عام طور پر کمزور عقیدے والی ہوتی ہیں۔ تعلیم کی کمی اور خاص طور پر دینی اور اسلام کے بنیادی عقائد اور قرآن سے دوری کی وجہ سے عورتوں کے عقائد بہت کمزور ہوتے ہیں اور وہ ہر سنی سنائی بات اور افواہ پر یقین کر لیتی ہیں، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس بات کو اپنے دماغ پر سوار کر دیتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عورتیں توہم پرست ہوتی ہیں۔ توہم پرستی مردوں کے مقابلے عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ عورتیں مردوں کے مقابلے میں کمزور دل اور ڈرپوک ہوتی ہیں۔ وہ عورتیں جو اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کرتی اور وہ عورتیں جو پردہ نہیں کرتی، ایسی عورتوں کو جنات زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ دوستو یوں تو جنات کی کئی اقسام ہوتی ہیں، لیکن ان میں ایک قسم ایسی بھی ہے جو کسی انسان کے جسم پر قابض ہو جاتا ہے، جسے کچھ لوگ عاشق جن بھی کہتے ہیں۔ یہ جنات جادو سے بھی مسلط ہو جاتے ہیں۔ ان میں 80% شکار لڑکیاں ہوتی ہیں، جس کی بڑی وجہ نمازوں کی پابندی نہ کرنا، گانے سننا، دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا، زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنا، چھت پر زیادہ تر بال کھول کر بیٹھے رہنا، ان سب طریقوں سے یہ جنات خود مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جادو سے جب یہ مسلط کیے جاتے ہیں تو اس کا مقصد شادی میں رکاوٹ ڈالنا ہوتا ہے۔ یہ جن خواتین سے ہم بستری بھی کرتے ہیں، جسے اکثر خواتین خواب میں خود کے ساتھ زنا ہوتے دیکھتی ہیں، کبھی کبھی باپ کی شکل میں، کبھی بھائی کی شکل میں، کچھ اپنے بیٹوں کی شکل میں، یا کبھی غیر کو دیکھتی ہیں۔ ایسی خواتین کے جسم پر نیلے رنگ کے نشان پڑتے ہیں، خاص طور پر گھٹنوں سے اوپر کے حصے پر۔ کچھ کو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چھو رہا ہے، کچھ کو لگتا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے یہ دن میں سوتے ہوئے یا لیٹے ہوئے کبھی بھی ان کو کوئی پکڑ لیتا ہے تو وہ خود کو چھڑوا نہیں سکتی۔ میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا ہونا، شوہر سے نفرت کرنا، اس کا چھونا پسند نہ آنا، شوہر کو بیوی کی شکل عجیب نظر آنا، اس کے علاوہ بہت ساری علامات اور مسائل ہوتے ہیں۔ دوستو جنات اس وقت کسی مرد یا عورت کے جسم پر قبضہ جماتے ہیں جب ننگے ہو کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جسم کو دیکھتے ہیں یا واش روم میں بنا ضرورت بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر اکیلے رہتے ہیں اور اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے تکیے پر سر رکھ کر رونا جنات کو قریب لاتا ہے۔ دوستو نظر لگانے یا حسد کی وجہ سے بھی جنات جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور بعد میں اس جسم کو نہیں چھوڑتے۔ لڑکی یا عورت کے کھلے گھنے بال دیکھ کر بھی یہ جنات اس کے جسم پر قبض ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم میں جان نہ ہونا، ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتے رہنا، بھولنے کی عجیب بیماری لگ جانا، نیند سے بیدار ہونے پر سینے اور چھاتیوں میں درد محسوس کرنا،
अकेले रहना, शीशे के सामने घंटों खड़े रहने का दिल करना और अपने शोहर से दिल भर जाना वगैरह। दोस्तों इस सिलसिले में कुछ तरीके ऐसे हैं जिन पर अमल करके इससे बचा जा सकता है। जब आप कपड़े तब्दील करें तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें ताकि जिन आपको बरहाना हालत में ना देखे। दोस्तों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अगर वॉशरूम में जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो जिन्नात से उसकी शर्मगाहें छुपी रहती हैं। जब बिस्तर पर जाएं तो हमेशा दाएं तरफ पहलू बदल कर सोएं और कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें पढ़ कर सोएं। रात के दरमियाने पहर में बुलंद आवाज़ में बात ना करें क्योंकि इस तरह आप जिन्नात को परेशान करेंगे जिस पर वो आपको जानबूझकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज़ फेंकने या खुद बुलंद जगह से नीचे छलांग लगाते हुए अल्लाह का नाम लिया करें। हो सकता है कि उस जगह पर कोई जिन हो और आप उसे परेशान कर बैठें और फिर वो अपने इंतकाम लेने पर उतर आए। टॉयलेट में दाखिल होने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ें क्योंकि ये जगह जिन्नात के ठहरने की पसंदीदा जगह होती है। दोस्तों ये बात भी ज़रूर याद रखें कि इन अलामात का मतलब ये नहीं कि ज़रूरी जिन ही होगा क्योंकि जिस्मानी बीमारियां जिन्नात के बगैर भी हो सकती हैं। अलबत्ता रूहानी बीमारियों और गुनाह वाले काम इस बात की इलामात होते हैं कि वाकई ही कोई शैतान जिन हावी हो चुका है। जादू और जिन्नात की शिकार समझे जाने वाली 60% औरतों पर ना तो जादू होता है और ना ही जिन्नात, बल्कि वो वैसे ही वहमी या नफ्सियाती बीमारी का शिकार होती हैं। खास तौर पर गैर शादीशुदा लड़कियां ज़्यादातर हिस्टेरिया का शिकार होती हैं और हिस्टेरिया की तमाम अलामात ऐसी ही हैं जैसे किसी पर जिन्नात का दौरा पड़ जाता है। दोस्तों इस्लाम ने हमें इस हवाले से नहायत मुबारक तालीमात दी हैं। अगर हम इस्लामी तालीमात पर अमल करना शुरू कर दें तो दुनिया की कोई महलूक हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आखिर में दुआ है दोस्तों अल्लाह पाक हम सबको जिन्नात के शर से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों वीडियो के आखिर में एक बार दरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।